قرآن پاک میں واضح بتلاتا ہے تحریف ہو چکی ہے ان کتابوں کے اندر. سورہ المائدہ آیت نمبر 13 میں فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ. ہم نے ان کو دلوں کو عہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان کے دلوں کو ان پہ لعنت کی, ان کے دلوں کو سخت کر دیا, وہ کلمات کو ان کی جگہوں سے پھیر دیتے ہیں. سورہ البقرہ 75 نمبر آیت میں فرمایا وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ. اب کانا یسمعون اور یحرفون فعل مضارع ہیں. کانا فعل مضارع پہ داخل ہو رہا ہے, یحرفون کا تو پیچھے یسمعون پہ پڑھ رہا ہے. ہاں جی, فرمایا کہ ان میں ایک گروہ رہا ہے جو اللہ کی کلام کو سنتے ہو اس میں تحریف تبدیلی کر ڈالتے تھے. سورہ البقرہ میں آیت نمبر 79 میں فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. ہلاکت ان کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہو, کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے, کہتے ہیں انسانی تصنیف ہے, لوگوں نے لکھی. آگے میں بیان کروں گا کیسے یہ انسانی تصنیف انشاءاللہ. تو لوگ جو نا یہ اپنے ہاتھوں سے لکھی اور کہہ دیا اللہ کی طرف سے. ہلاکت ہے ان لوگوں, ہلاکت ہے ان کے لیے مما کتبت ایدیہم, جو ان کے ہاتھوں نے لکھا ان کے لیے ہلاکت ہے. اس کی مزید وضاحت حدیث میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی ہے. صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 7523 عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے حکماً مرفوع حدیث ہے. کہتے ہیں یا معاشر المسلمین, اے مسلمانوں کی جماعت, وقد حدثکم اللہ, اللہ نے تم کو بتلایا ہے, ان اہل الکتاب قد بدلوا من کتب اللہ, اہل کتاب نے اللہ کی کتابوں کو تبدیل کر دیا. وغیروا فکتبوا بایدیہم الکتاب, انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کتاب کو لکھ لیا. قالوا هو من عند اللہ, اور کہا یہ اللہ کی طرف سے ہے. سلسلہ حدیث صحیحہ حدیث نمبر 2832 کے اندر ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں, کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بنی اسرائیل کتبوا کتابا, بنی اسرائیل نے ایک کتاب لکھی, فتبعوہ, انہوں نے اس کی پیروی کی. آج یہ دکھانا, آج یہ جو موجودہ بائبل ہے جو انہوں نے لکھی بنائی ہوئی ہے, ہاں جی, آج یہ اس کی پیروی کر رہے ہیں, اس کے پیچھے یہ چل رہے ہیں. کتبوا کتابا, انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کتاب کو لکھا اور اس کی پیروی کرتے ہیں. وترکوا التوراۃ, وہ تورات جس کو قرآن حق نور ہدایت کہتا ہے, اس تورات کو انہوں نے چھوڑ دیا اور وہ آیتیں اس پہ فٹ کریں. یہ بھی ایک تحریف, مانوی تحریف کی ایک قسم ہے. تحریف مانوی بھی ہوتی ہے اور تحریف لفظی بھی ہوتی ہے. مانوی کے اندر تو کوئی اختلاف نہیں, لفظی تحریف پہ بات ہو رہی ہے. سلسلہ صحیحہ کے اندر عبداللہ بن مسعود کی حکماً مرفوع حدیث ہے, کہتے ہیں جب بنی اسرائیل پہ ایک لمبا وقت گزر گیا, ان کے دل وقصت قلوبہم, ان کے دل سخت ہو گئے. قرآن پاک میں سورہ مائدہ آیت نمبر 13 میں اوپر پڑھی وجعلنا قلوبہم قاسیہ, ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا. کہتے ہیں وقصت قلوبہم, ان کے دل سخت ہو گئے. اختاروا کتابا من عند انفسہم, انہوں نے اپنے پاس سے کتاب کو گھڑ لیا. استحوذوا قلوبہم, جس کو ان کے دلوں نے اچھا جانا تھا. حتی نبذوا کتاب اللہ وراء ظہورہم, حتیٰ کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا. اور قرآن پاک بتلاتا ہے کیسے کیسے انہوں نے کیا. انہوں نے اللہ کے نبیوں کے دور میں ایسے کیا. سورہ البقرہ کے اندر آیت نمبر 58 پڑھ کے دیکھ لیں. بنی اسرائیل سے کہا گیا, یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا واقعہ ہے, وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ, تم کہو حِطّہ, اللہ ہمیں معاف کر دے, ہمیں معافی چاہیے تو ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے. لیکن اتنی ظالم کون سی؟ فرمایا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ, جو بات ان سے کہی دی گئی تھی ظالموں نے بدل دی. یہ ظالم لوگ ہیں جنہوں نے تحریفیں کی تھی اور وہ غالب تھے, غالب آ گئے تھے, ہاں جی, انہوں نے بدل دی. اور صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 4479, مسلم کے اندر حدیث نمبر جو 3015 کے اندر ہے, انہوں نے کہا حطاتن کی جگہ انہوں نے کہا حباتن فی شعرۃ, یا اللہ میں گندم چاہیے, گندم چاہیے. تو یہ انہوں نے واضح تحریفات کی, قرآن کہتا ہے. اور بائبل کے حوالے سے بھی دیکھ لیں, یہ باتیں ہمیں ملتی ہیں. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں, ہاں جی, ایک ایسا بھی وقت تھا جب بائبل گم ہو گئی, اور ایک عرصہ تک بائبل اور یہ تورات گم ہو گئی, ایک عرصہ تک گم رہی, ایک عرصہ تک تورات گم رہی, ہاں جی. اور پھر سلاطین 2 اور اس طرح تواریخ 2 پڑھ کے دیکھیں. یوسیہ بادشاہ کے دور کے اندر جو ایک سردار کاہن تھا خلقیہ, اس نے یہ دعویٰ کیا کہ مجھے بائبل مل گئی ہے, ہیکل میں سے مجھے بائبل مل گئی ہے. اس نے یہ دعویٰ کر دیا, حالانکہ ہیکل کو کھنڈر بنا دیا گیا تھا, تباہ و برباد کر دیا گیا. دوبارہ اس کی وہ تعمیر ہوئی, اس کی تزئین نو ہوئی تھی,
तमीर ना हुई थी। हाँ जी, तो उसने दावा किया जी मुझे मिल गई है। कुछ नहीं देखा गया वो बंदा कैसा था, वो कितना काबिल एतबार था, क्या उसकी हकीकत थी। बस एक बंदा कहता जी मुझे बाइबल मिल गई, उसके कहने पे वो कबूल कर दिया गया ये बाइबल है। और कमूसल किताब सफ़र नंबर 1106 पे बात मौजूद है, कुछ जो बादशाह ना ज़रा मजहबी था, उसने बनी इसराइल के अंदर इस्लाह की तहरीक चलाई थी, एक नया जोशो खरोश पैदा हो गया। तो यकीनी बात है कौम के अंदर जोशो खरोश पैदा करने के लिए ऐसे लोग क्या कुछ करते हैं, आज भी हमारे सामने ये बातें मौजूद हैं। हाँ जी, यही सूरत हाल थी। और फिर यर्मिया बाब 8 फिक्र नंबर 8 के बात के अंदर ये बात मौजूद है। यर्मिया कहते हैं, अल्लाह के नबी कहते हैं, देख लिखने वालों के बातल कलम ने बतालत पैदा की। और बाब 23 फिक्र नंबर 36 में कहते हैं, तुमने बनी इसराइल को कहता तुमने खुदा के कलाम को बगाड़ दिया। ये उन्होंने तहरीफात तब्दीलियां की। यर्मिया नबी भी कहते हैं उन्होंने खुदा के कलाम को बगाड़ा, और इसकी अमलन मिसाल मौजूद है। यर्मिया बाब 36 के अंदर ये बात मौजूद है कि खुदा का कलाम यर्मिया नबी पर नाजिल हुआ कि बादशाह को ये पैगाम पहुंचाना है। उन्होंने मुंशी को बुलाया, सारी बातें जो खुदा ने कहीं तो वो लिखवा दी। हाँ जी, और वो पढ़कर जो ना लोगों को सुनाई भी। अब वो मुंशी वो किताब बादशाह के पास लेके गया। जब उसने ये बातें चंद सुनी तो वो गुस्से में आ गया, बिफर गया। उसने उस किताब को फाड़, जो खुदा का कलाम यर्मिया नबी पे नाज़िल, उसने खुदा के कलाम को तोमारों को उसने फाड़ दिया, और जो अंगीठी जले थी आग में जला डाला था उसने। ये तो वो सलूक किया करते थे अल्लाह की किताबों नबियों के साथ। और फिर खुदा का कलाम दोबारा यर्मिया नबी पे नाज़िल हुआ, तो उन्होंने उस मुंशी को दोबारा कहा कि ये बातें लिखो, लिखवाई। तो ये बात मौजूद है, जो बातें यर्मिया नबी ने दोबारा लिखवाई, इनके सिवा वैसी और बहुत सी बातें उनमें बढ़ा दी गई। वो मुंशी ने जो नबी ने बातें बताई थी उनके साथ और भी इतनी ही ऐसी बातें उसने बढ़ा दी। ये वाज़े उसने लफ्जी तहरीफ की, इजाफा कर दिया, अपने पास से बातें शामिल कर दी। खुदा के कलाम में नबी ने जो बातें लिखवाई थी तोमार में, उसके अंदर उसने इजाफा कर दिया। वाज़े सबूत मौजूद है कि बाइबल के अंदर तहरीफ हो चुकी है। और वो जो ना नबियों की मौजूदगी में इतने दीदा दलेर थे, इतने दलेर थे कि वो तहरीफ कर दिया करते थे। और ये वाज़े सबूत कुरान की तस्दीक होती कि उन्होंने तहरीफ कर डाली थी। अब कुछ ऐसी भी बातें देखे, कहें कि नहीं जी नहीं तहरीफ नहीं हुई, तो फिर मजीद आगे बढ़ें, देख लेते हैं। ऐसी भी चीज़ें हैं जो कुरान पाक बतलाता है कि वो मौजूद हैं, उन किताबों में थीं, लेकिन मौजूदा बाइबल में मौजूद नहीं। पादरी साहब से गुजारिश है कि इनको निकाल के दिखा दें। सूरह अल-आला आयत नंबर 17-18 के अंदर फरमाया, वल आखिरतु खैरुम व अबका इन्ना हादा लफी सुहफिल ऊला सुहफ इब्राहीम व मूसा। फरमाया आखिरत बेहतर और बाकी रहने वाली है। बेशक ये पहले सहीफों में है, इब्राहीम और मूसा के सहीफों में। पादरी साहब से गुजारिश है, कुरान कहता है इब्राहीम मूसा के सहीफों में है, तो मूसा की तौरात से सहीफों से ये 5 किताबें जो आप कहते हैं इनमें से निकाल के दिखा दें। सूरह अल-आला आयत नंबर 17-18 इनमें से निकाल के दिखा दें। मौजूद है तो दिखा दें, हम मान लेंगे। हमें तो कहीं नहीं मिलता, शायद आपको मिल जाए, और यकीनन आप नहीं दे सकते, नहीं मौजूद। जो ना तौरात के अंदर मूसा के सहीफों के अंदर कतन ये बात मौजूद नहीं। आप कहेंगे ये तो कुरान कहता है ना, तो तौरात के अंदर मौजूद नहीं। बाइबल से कुछ हवाले देख लेते हैं कि ये मौजूद है कि नहीं है, और कैसे इन्होंने तब्दीलियाँ और तहरीफें की। मसलन मत्ती के अंदर, इंजील मत्ती के अंदर जनाब यसू मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नसबनामा बयान किया गया है, जिसमें यह बताया गया कि यूसिया से यकूनिया पैदा हुआ, और यहाँ एक नाम को हज़फ कर गए। और वो जो अहले इल्म वो जानते किस वजह से हज़फ किया, शायद पादरी साहब बता दें कि वो किस वजह से उन्होंने हज़फ किया था। यही नसबनामा जब हम देखते हैं तवारीख एक बाब 3 फिक्र 15-16 के अंदर, यूसिया से यहू यकीम पैदा हुआ, और यहू यकीम से यकूनिया पैदा हुआ। यहू यकीम का वास्ता छोड़ दिया। तवारीख ये भी बाइबल की किताब है, इसे ये इल्हामी मानते हैं, खुदा का कलाम मानते हैं, इल्हाम मानते हैं। वहाँ पे यहू यकीम का वास्ता मौजूद है, मत्ती के अंदर वास्ता मौजूद नहीं। अगर हकीकतन ये वास्ता मौजूद नहीं
تو پھر تواریخ والے نے اضافہ کیا ہے، تحریف کی ہے۔ اگر یہ واسطہ موجود ہے تواریخ میں، وہ درست ہے، تو پھر متی نے تحریف کی، وہ واسطہ نکال دیا ہے۔ اسی طرح متی باب فکر نمبر 5 میں دیکھیں، ہاں جی، جناب یسوع کہتے ہیں تم نے توریت میں نہیں پڑھا کہ کاہن سبت کے دن ہیکل میں سبت کی بے حرمتی کرتے ہیں اور بے قصور رہتے ہیں۔ کہتے تم نے توریت میں نہیں پڑھا۔ تو موجودہ جو توریت ہے، یہ 5 کتابوں کو جو موسیٰ کی توریت اور تصنیف قرار دیتے ہیں، اس میں یہ دکھا دیں، ہاں جی، کہ کاہن، لفظ یہ ہیں، کاہن سبت کے دن ہیکل میں سبت کی بے حرمتی کرتے ہیں اور بے قصور رہتے ہیں، یہ الفاظ نکال کے دکھائے۔ اسی طرح متی باب 2 فقرہ نمبر 23 میں ہے کہ جناب یسوع مسیح گلیل کے علاقہ کو روانہ ہو گئے اور ناصرہ نام ایک شہر میں جا بسے، تاکہ جو نبیوں کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کے وہ ناصری کہلائے گا۔ اب کن نبیوں کی معرفت کہا گیا؟ وہ نبیوں کے صحیفوں میں کہاں ہے کہ یسوع مسیح گلیل کے علاقے ناصرت میں جائیں گے اور ناصرت علاقے میں رہائش کی وجہ سے ناصری کہلائیں گے؟ یہ دکھا دے کہاں ہے۔ اسی طرح تو یہ جو نا انجیل کے بھی یہ باتیں موجود ہیں، جو موجودہ یہ جو میں نے حوالے دیے وہاں پہ یہ موجود نہیں ہے، جبکہ یہ متی نیا انجیل کے اندر یہ باتیں کہیں وہاں موجود نہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تحریف ہو چکی ہے اور وہاں موجود نہیں۔ اگر وہاں واقعتاً موجود نہیں تھی تو پھر انہوں نے اضافہ کیا ہے، اگر انہوں نے اضافہ نہیں کیا، درست کہا ہے، تو وہاں سے نکال دی گئی ہیں، وہاں تحریف ہو چکی ہے۔ کوئی ایک بات لازمی ماننی پڑے گی۔ اسی طرح ذرا آئیں بعض کتابوں کی طرف دیکھیں، ہاں جی، کتابیں جو پیدائش ہے جسے توریت کی پہلی کتاب کہا جاتا ہے اور بائبل کی بھی، موجودہ بائبل کی بھی پہلی کتاب ہے، اس کا فقرہ نمبر 36 دیکھیں، اس کا باب نمبر 36 دیکھیں، وہاں پہ جو نا بنی اسرائیل میں بادشاہت کے قیام سے پہلے جو ملک ادوم پر بادشاہ تھے ان کے نام دیے گئے ہیں، نسب نامے باقاعدہ بیان کیے گئے ہیں، ہاں جی۔ ہماری کتب مقدسہ صفحہ نمبر 176 جو مسیحیوں کی کتاب ہے، اس کے اندر صاف لکھا یہ بعد میں اضافہ ہوا ہے، بعد میں اضافہ ہوا ہے، مان رہے ہیں تحریف کہ یہ بعد میں کتاب پیدائش کے اندر یہ نسب نامے لکھ دیے گئے باب 36 کے اندر۔ اسی طرح استثناء جو شریعت کی کتاب ہے، توریت کی کتاب ہے، توریت کی آخری کتاب استثناء باب 34 کے اندر، ہاں جی، یہ بات موجود ہے، کہتے ہیں یہ توریت موسیٰ کی تصنیف ہے، موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا تذکرہ ہے، ان کے دفن ہونے کا تذکرہ ہے، بنی اسرائیل ماتم کرتے رہے، روتے رہے، پیٹتے رہے، جو ان کے رونے پیٹنے کے دن ختم ہوئے، یہ الفاظ موجود ہے۔ اور آگے یہ بھی بات موجود ہے، اس وقت سے اب تک بنی اسرائیل میں کوئی نبی موسیٰ کی مانند نہیں اٹھا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام اپنی زندگی میں لکھ رہے ہیں کہ اس وقت سے اب تک موسیٰ کی مانند کوئی نبی نہیں اٹھا۔ کون سا نبی تھا جو موسیٰ کی زندگی میں نہیں اٹھا؟ یہ بعد میں اضافے ہوئے ہیں، اور ہماری کتب مقدسہ صفحہ 176 پہ یہ بات موجود ہے، یہ بھی بعد میں اضافہ ہوا۔ اور کموسل کتاب صفحہ 45 پہ ہے، ابواب 31 سے لے کر 34 تک یہ استثناء کے، ہاں جی، کہتے جو موسیٰ نے کتاب لکھی تھی اس میں یہ نہیں تھے، اس میں یہ نہیں تھے۔ اور پھر آگے کہتے ہیں یہ جو آخری 2 باب اور پھر یہ خطبات اور اختتامی ابواب یہ بعد میں لکھے اور شامل کیے گئے۔ یہ مسیحی سکالر کہہ رہے ہیں کہ بعد میں لکھے اور شامل کیے گئے، لیکن پادری صاحب کہیں گے نہیں جی نہیں، وہ تو تحریف نہیں ہوئی۔ پادری صاحب ہمارے ہاں تو حق و باطل کی آمیزش ہے، کیا آپ بتائیں گے، یا آپ سے سوال ہے کہ کیا الف سے لے کر یہ تک، شروع سے لے کر اینڈ تک ساری کی ساری بائبل یہ خدا کا الہام ہے؟ اور الف سے لے کر یہ تک جیسے وہ اس وقت تھی جب آپ کے بقول مصنفوں نے تصنیف کیا اسے، اسی طرح آج بھی موجود ہے۔ آپ کے سکالر تو کہہ رہے ہیں بعد میں اضافے ہوئے ہیں، وہ الفاظ وہاں سے، سکالروں کو چھوڑے، الفاظ وہاں سے پڑھ کے دیکھ لیں، صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ بعد میں اضافے ہوئے ہیں۔ اسی طرح یہ بائبل کا الہام، یہ کتاب جو ہے بائبل کے الہام، یہ ڈاکٹر پیٹرسن سمایت کی جو 1905 کے اندر جو نا شائع کی گئی، یہ جو موجودہ بائبل سوسائٹی لاہور ہے، ہاں جی، یہ بعد میں نام پاکستان بدلنے کے بعد
बनने के बाद इसका नाम बदल गया, ये नाम रख दिया। पहले ये पंजाब रिलीजियस बुक सोसाइटी के नाम से थी, हाँ जी। उसने ये, हाँ जी, उसने ये किताब जो ना शाया की थी, उसके अंदर साफ ये बात मौजूद है, कहते हैं कि ये सारी की सारी 5 किताबें जैसा कि मूसा अलैहिस्सलाम ने तहरीर की थी, हाँ जी, इस वक्त वो मौजूद हैं, ये बात साबित नहीं होती। जिस तरह मूसा ने तसनीफ की थी उसी तरह ये किताबें अब मौजूद हैं, ये बात साबित नहीं होती। इसी तरह गिनती इसका बाब एक स्पीकर नंबर 14 में कि वहाँ पे एक खुदामद के जंगनामा में यूँ लिखा है, हाँ जी, यानी मूसा अलैहिस्सलाम से पहले को खुदामद के जंगनामा को किताब मौजूद थी। मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से नकल कर रहे हैं, देख के लिख रहे हैं, खुदामद के जंगनामा में यूँ लिखा है। नतीजा तो यही निकलता है ना, मूसा अलैहिस्सलाम हवाला दे रहे हैं। हकीकत यह है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कतन ये बात नहीं लिखी। हमारी कुतुब मुक़द्दसा में कहते हैं ये भी बाद में इजाफा हुआ है, हाँ जी। बाइबल का इल्हाम, हाँ जी, सफ़ा नंबर 179 के अंदर मौजूद है। कहते हैं ये किताब जो खुदावंद का जंगनामा, ये मूसा के ज़माने से पहले की ये किताब नहीं है, यानी ये बाद वाली किताब है। तो फिर बाद में मूसा के बाद एक किताब किसी बंदे ने लिखी और मूसा अलैहिस्सलाम वफात पा चुके थे और अपनी ज़िंदगी में उस किताब का हवाला दे रहे हैं कि उसमें ये लिखा हुआ है।